یا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آئی الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ شعر قبلہ شاہ صاحب کی نظر اللہ کا نور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نور ہے محمد، محمد کا نور ہے علی، حسن حسین پھول ہیں فاطمہ ہیں کلی، اس در کے سب سوالی کیا غوث کیا قطب کیا ولی۔ بعد از حمد و صلات نہایتی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید آل نبی اولاد علی شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید رمضان حسین شاہ صاحب نقش بندی نقوی الخیری زیب آستانہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقش بندیہ ٹھپرا شریف اور جملہ آپ کے برادران اور جملہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچ تن پاک کی نسبت سے 5 منٹوں میں حاضری پوری کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیوں تو کہ یہ شاہ صاحب کا حکم ہے، الامر فوق الادب کے تحت میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آ گیا ہوں۔ مثال وہی سمجھیں سورج کو چراغ دکھانے کی، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ شاہ صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کریں۔ بہرحال انہی کا سنا ہوا، انہی کا فیض سبق ان کو سنا رہے ہیں، ان کو سننے کے لیے آئے ہیں بالخصوص آج۔ اور پچھلے سال ایک میرا ادھر شاگرد بیٹھا ہوا ہے سمیع اللہ، پچھلے سال آیا تھا تو اس نے کہا حافظ صاحب آپ رہ گئے، میں نے کہا زندگی رہی تو اگلے سال انشاءاللہ 10 محرم کا خطاب کسی جگہ نہیں کرنا، بس شاہ صاحب کو سننے کے لیے جانا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، وعدہ تھا تو الحمدللہ ہم پہنچے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے ان اللہ مع الصابرین، اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے، سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ میں پورے کربلا کا خاکہ صرف 5 منٹوں میں اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ نے وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بغاوت کر کے ہمیں ایک سبق دیا ہے، اور ایک میدان کربلا میں جا کر 2 سبق وہاں دیے ہیں، بس وہ سبق سنا کر بات ختم۔ پہلا جو سبق آپ نے دیا وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنے ایمانوں کو اپنے گریبانوں کو جھانکیں۔ آج ہم نام کے حسینی ہیں، کیا کردار کے بھی حسینی ہیں کہ نہیں؟ ایک طرف امام علی مقام امام حسین کی ذات کے محبت کے دعوے ہیں، لیکن کام ہمارے یزیدیوں والے ہوں تو پھر یہ ہماری محبت سالم مکمل نہیں۔ امام علی مقام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے وقت کے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یزید خطبہ بھی دیتا تھا، یزید جبہ بھی پہنتا تھا، یزید جمعہ بھی پڑھاتا تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی تھا، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہتا تھا۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے
اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا اور ہمیں سبق دیا. لوگوں، اے میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں، اسے یزید ایک ذات کا نام نہیں، یزید ایک سوچ کا نام ہے، یزید ایک فکر کا نام ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک سبق دے دیا. ارے جب بھی وقت کا کوئی یزید شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیں توڑے تو تم نے اپنے جبوں کپوں کو، اپنی امامت کو، اپنی دستاروں کو نہیں بچانا، بلکہ ہر وقت کے یزید کے سامنے کبھی خادم حسین اور کبھی سعد حسین رضوی بن کے سامنے آنا ہے. دوستو بزرگوں، وقت نہیں، میں اس پر مزید گفتگو کرتا. میں امام علی مقام کا آخری خطبہ، اس کے چند الفاظ، کیونکہ انشاءاللہ میں نے اپنے وقت کے اندر بات ختم کرنی ہے. امام علی مقام کے جب سارے رفقا شہید ہو گئے نا، 71 بندے شہید ہو چکے. امام علی مقام آئے، ذرا تصور کیجئے، دربار شریف پہ آنے والوں یہاں سے سبق لے کے جانا. امام علی مقام نے آخری خطبہ دیا، فرمایا یزیدیو پہچانو میں کون ہوں. میں وہ حسین ہوں جس کو میرے نانا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین. لیکن ان کی آنکھوں پہ پٹی آئی ہوئی تھی غفلت کی، وہ بدبخت نہ پہچان سکے. امام علی مقام کے بڑا لمبا خطبہ، اس کا آخری لفظ ذرا توجہ کرنا، میرے حسین کا صبر دیکھنا. فرمایا اے یزیدیوں، میرا سارا گھرانہ شہید کر دیا ہے، 71 بندے شہید کر دیے ہیں. آؤ میں اس نانے کا نواسا ہوں، اور جس نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والی کو بھی کہا تھا میں تیرا کلمہ قبول کرتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا. اے یزیدیوں ابھی بھی آ جاؤ، وقت ہے، توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں رب سے امید کرتا ہوں میرا رب بھی معاف کر دے گا. ٹھپرے شریف آنے والوں، امام علی مقام کے آخری خطبے سے پہلا سبق ہمیں جو ملتا ہے، 71 بندے قتل ہو چکے، شہید ہو چکے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا آج بھی آ جاؤ، توبہ کر لو. آج بھی آ جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اللہ بھی معاف کر دے. پہلا سبق. ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی نیکی اونچی بڑی بات کر دے تو ساری زندگی مرتے دم تک ہم لوگ اس کی بات کو کبھی بھولتے نہیں. لیکن حسینی کردار یہ نہیں. سارے رفقا شہید ہو گئے، خطبہ دے رہے ہیں حسین یزیدیوں آؤ ابھی بھی توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اتنا کلیجہ ہے دنیا میں کسی کا؟ کسی کا نہیں ہے. اور دوسرا، جب حسین یزیدیوں نے کہا حسین بانے نہ ڈال، چاروں طرف سے تیروں تلواروں نیزوں کی بارش کر دی. امام علی مقام اپنے گھوڑے سے جب نیچے گرے زمین پر تو امام علی مقام شمر قریب آیا. شمر بدبخت لعنتی نے آ کر کہا حسین تیری کوئی خواہش ہے آخری؟ سننا خواہش، کوئی خواہش ہے؟ فرمایا ہاں میری ایک آخری خواہش ہے. حسین کیا خواہش ہے؟ فرمایا شمر لعنتی ذرا اپنا سینہ تو دکھا. میں بچپن میں تھا، میرے نانے نے فرمایا تھا حسین میں دیکھ رہا ہوں ایک کوڑی کتا تیرے خون میں منہ ڈال رہا ہے، اس کے سینے پہ کوڑ اور برف کے نشان ہیں. امام علی مقام نے کہا شمر میں تیرا سینہ دیکھنا چاہتا ہوں. شمر نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے. جو ہی سینہ دکھایا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ اہل سنت کا عقیدہ قیامت تک قائم دم کر کے امام علی مقام نے منہ مدینے کی طرف کیا اور فرمایا صدقتا یا رسول اللہ. کیا فرمایا؟ صدقتا یا رسول اللہ. آواز آئے صدقتا، صدقتا، صدقتا. نانا جان آپ نے سچ کہا تھا. آج میں نے کوڑی کتے کو دیکھ لیا ہے. میں ساری زندگی تلاش کرتا رہا وہ بدبخت کون ہے. اے شمر تو ہی لہین ہے
جس کے بارے میں میرے نانا نے بچپن میں بتا دیا تھا، اور آخری وقت جو نعرہ لگایا وہ کیا تھا؟ صدقتا۔ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ اہل سنت کے ورثے میں آیا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے، تمہارے ساتھ بڑی سے بڑی کوئی زیادتی کرے، اپنے معاملات رب کی بارگاہ میں بھیج دو، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ بڑا زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ بدلہ وہ لے گا جب تم خود بدلہ لوگے، اللہ کی مدد نہیں رہے گی۔ اور دوسرا سبق یہ ہے، آخری وقت میں بھی نعرہ کیا ہے؟ صدقتا۔ اور آخری نعرہ اور نقشبندیوں کا خصوصی فیض، نقشبندی سلسلے کے جتنے بھی امام، یہ جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے مریدوں پر نماز کی اور شریعت کی بڑی سختی سے پابندی کرائی ہے، جتنے بھی نقشبندی ہیں۔ باقی سلاسل بھی ہمارے سروں کے تاج، کیونکہ ان کی نسبت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جا ملتی ہے۔ امام علی مقام نے پھر فرمایا، اچھا حسین، اچھا شمر، اب جو کرنا ہے کر لینا، مجھے سر سجدے میں رکھنے دے۔ جسم تیروں، تلواروں، نیزوں سے بھرا ہوا ہے، امام علی مقام نے آخری وقت میں بھی سجدہ قضا۔ تو گویا کربلا کے اس آخری خطبے سے ہمیں 3 سبق، ایک صبر، دوسرا یا رسول اللہ کا نعرہ، اور تیسرا نماز کی پابندی۔ بس یہی سبق ہے دربار شریف کا، جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی سنتے تھے، اور یہ فیض اللہ تا قیامت دائم قائم فرمائے۔ اور آپ نے اس دربار سے 3 سبق لے کے جانے ہیں۔ پہلا کون سا؟ صبر، دوسرا یا رسول اللہ کا نعرہ، اور تیسرا نماز کی پابندی، تیسرا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔